اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بات چل رہی ہے کہ اس سے پہلی آیت میں یہی بات چل رہی تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے اور وہ اپنی دعوت اس طرح دیں گے کہ وہ فرمائیں گے میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں، اور پھر معجزات جو 4 معجزات ذکر کیے، اور اس کے آخر میں پھر فرمایا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ معجزات تمہارے لیے کافی ہے۔ آگے مزید وہی سلسلہ چل رہا کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراة، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے گزری ہے، کہ تورات جو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تورات درست نہیں تھی یا وہ من جانب اللہ نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ برحق کتاب تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود میں ہی مبعوث ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے ہیں، اور رسول اللہ بنی اسرائیل تو یہود تورات کو ماننے والے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، البتہ تورات سے جو تم لوگوں نے روگردانی اختیار کی ہے کہ بہت سارے احکامات جو تورات میں نہیں تھے ان کو تم نے لازم کر دیا ہے، اور بہت سارے احکامات جو تورات میں تھے انہیں تم نے چھوڑ دیا ہے، یعنی ان کے علماء نے ایسا کیا تھا، میں وہ چیزیں میں ٹھیک کروں گا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تورات میں کچھ چیزیں جو یہود پر حرام تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کی حرمت منسوخ کر دی، جیسا کہ بہت ساری چیزیں دین عیسوی میں یا حرام تھی یا جائز تھی، اور دین محمدی میں اس کا حکم بدل گیا ہے۔ تو ہر نبی نے بنیادی دعوت میں تو پہلے نبی کی تصدیق ہی کی ہے، ہاں جزئیات میں، جزئی اور فرعی احکامات میں پھر تبدیلیاں آتی رہی ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے مختلف تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اب یہ دین چونکہ آخری ہے اور اس میں سارے فرعی احکامات، اصولی احکامات تو شروع سے ہی ایک ہی ہے حضرت آدم سے لے کر، فرعی احکامات بھی قیامت تک یہی رہنے ہیں، مزید کسی دین نے نہیں آنا۔ تو یہود کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھی تورات میں وہ حلال کر رہا ہوں، جیسے تورات میں قرآن مجید میں ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تورات کے اندر تورات کے ذریعے سے یہود پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفَرٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْغَنَمِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا مِمَّا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِلْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، کہ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پر ہر جانوروں کے، یعنی جانوروں کی جو چربی تھی یہ بھی حرام کر دی تھی، اور ہر کھر والے جانور، کل ذی ظفر، ہر کھر والے جانور حرام کر دیے تھے۔ تو
تو اس طرح کچھ احکامات ایسے تھے جو ان دین موسوی میں یعنی یہودیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختی کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے باغی بن گئے تھے، اس وجہ سے ان پر یہ سخت احکامات نازل کیے گئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں بعض وہ جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کی بہت زیادہ وہ بات مانتے تھے، اور علماء ان کے ایسے تھے کہ رشوت خور علماء تھے، خود غرض علماء تھے، اور یہ کہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے مسائل کو بدلنے والے علماء تھے۔ دین حق پر ثابت قدم رہنے والے علماء بہت کم تھے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں تھے، بہت کم تھے۔ قرآن میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ہاں ان میں اچھے لوگ بھی تھے یہود میں، لیکن اکثریت پھر ایسے ہی علماء کی تھی کہ جو تعریف کرنے والے۔ تو ان علماء نے بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، جیسے کہ ہفتے والے دن ان کے لیے مچھلی کا شکار کرنا یہود کے لیے ممنوع تھا، لیکن ہفتے والے دن میں صرف مچھلی کا شکار ممنوع تھا، ان کے علماء نے اس میں مزید بھی اضافے کر دیے۔ کچھ نے تو شروع میں یہ کر لیا کہ خلاف ورزی کی اور اس کی وجہ سے وہ بندر بنا دیے گئے اور پھر مار دیے گئے۔ بعد میں ظاہر ہے وہ حکم جب بعد والوں تک پہنچا تو انہوں نے اس حکم کو تسلیم تو کر لیا، لیکن ان علماء نے اس کے اندر تبدیلیاں کر کے اس ہفتے والے دن میں دعا کرنے کو بھی منع قرار دے دیا کہ ہفتے والے دن تم نے کوئی دعا بھی نہیں کرنی اللہ سے، کہ یہ دن گویا ایک اعتبار سے انہوں نے ایک نحوست والا دن اس کو قرار دے دیا کہ اس دن تم نے دعا بھی نہیں کرنی، مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا اور کوئی دعا بھی نہیں۔ اس طرف سے بہت سارے احکامات انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ڈال دیے تھے۔ دین محمدی میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے علماء ہیں کہ جو طرح طرح سے دین کے احکامات کو بدلتے رہتے ہیں، یا تو اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں دین کے احکامات کے اندر کوئی نرمی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ سخت گیر ہوتے ہیں، جیسے خوارج تھے، ایک فرقہ گزرا ہے خارجیوں کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی تلوار اٹھائی اور حضرت علی نے ان کا قلع قمع کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور پھر انہی میں سے ایک فرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، انہیں شہید کیا فجر کی نماز کے وقت۔ اسی وقت حضرت معاویہ پر بھی ایک خارجی نے حملہ کیا، وہ بچ گئے۔ تو یہ خوارج ایسے تھے کہ یہ بہت سخت گیر تھے، یہ کہتے تھے کہ ایک بار آپ سے گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی پھر معافی نہیں ہے، اور اس گناہ کی سزا تمہیں آخرت میں یقینی طور پر ملنی ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ گناہ، اگر کوئی بھی گناہ آپ نے کیا ہے، جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں، آپ توبہ کریں جو شرائط کے ساتھ، تو وہ آپ کا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اور اگر آپ نے شرک نہیں کیا لیکن ویسے ہی آپ گنہگار ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان گناہوں کی سزا نہ دے۔ اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیے ہیں تو لازمی آپ کو سزا ہی دے، لازم نہیں ہے کہ آپ نے نیکیاں کیا ہے تو لازمی آپ کو اس کی اچھا بدلے، یہ اللہ پر لازم نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کریں گے ایسا ہی، لیکن لازم نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لازم ہے، اللہ پر لازم ہے۔ خیر یہ ایک مستقل بحث ہے، وہ اس وجہ سے انہوں نے وہ کر لیا کہ جو نرمی تھی اس کو سختی میں بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی؟ اسی لیے اٹھائی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کافر ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت معاویہ کے ساتھ جو صلح کر لی، اس صلح میں انہوں نے صحابہ کرام کو منتخب کر لیا بطور ثالث کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بطور ثالث کے تم نے کیسے منتخب کیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، ثالث صرف اللہ ہے، تم نے بندوں کو ثالث بنا لیا، تم کافر ہو گئے، تلوار اٹھا لی۔ تو ایسے سخت گیر تھے۔ تو بعض تو اس وجہ سے شریعت کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، اور بعض شریعت کے احکامات کو آسان بنانے کے لیے
اور جو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے جو لوگ کترا رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں بھی شریعت کو قابل قبول بنانے کے لیے شریعت کے احکامات میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلی مکمل تحریف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت کے نصوص کا غلط تشریح اور غلط معنی اور مفہوم بیان کرنے کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس امت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر ان علماء کا بھی غلبہ ہے، اب تک تو ہے الحمدللہ، جو علماء ٹھیک شریعت محمدی کے مطابق چلنے والے ہیں اور اس کی دعوت اور تبلیغ دینے والے ہیں، چونکہ یہ آخری دین ہے، اس لیے قرآن اسی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، احادیث اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے آسان ہے معاملہ، آپ ادھر ادھر کو چھوڑ دیں، آپ خالی اس ذہن ہو کر یہ دیکھیں کہ ہاں قرآن کس چیز کو دین قرار دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو ثابت ہے وہ کس چیز کو دین قرار دے رہی ہے، وہی دین ہے، اس سے کم بھی دین نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی دین نہیں، تو یہ ہمارے لیے آسان معاملہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر، دلائل لے کر، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری اتباع کر لو، میرے نبی مان لو، رسول مان لو، اور فاتقوا اللہ، میری اتباع کرنے میں اللہ سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، اور یہ اعلان کر دو کہ ان اللہ، جس طرح میں اعلان کر رہا ہوں، ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ان اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا درجہ دے دینا یہ غلو ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو اس کے درجے سے بڑھا دینا یہ بھی غلط ہے، اس کے درجے سے گھٹا دینا یہ بھی غلط ہے۔ ان کا درجے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ درجے یہی ہیں کہ وہ بھی اللہ کے انسانوں میں سے انسان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، نہ کوئی اور مخلوق تھے، وہ انسان تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انسان تھے، منتخب اور چنیدہ انسان تھے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست وحی آتی تھی، اور جو ہر قسم کے گناہوں سے معصوم تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار اور انبیاء کا درجہ ہے، ان کا سب سے بڑا درجہ ہے انسانوں۔ یہ ایک، اب اس سے بڑھا کر اللہ کے درجے تک، مشکل کشا کے درجے تک، حاجت روا کے درجے تک لے جانا یہ بھی غلط ہے، گمراہی ہے، اور بالکل گھٹا دینا یہ بھی غلط اور گمراہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی رہی ہے کہ سپریم پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ دوسرا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہوں اور رسول ہوں، مجھے رسول مان لیا جائے، اللہ کا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹیو مان لیا جائے۔ اور تیسرا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی جائے اور اس کی فرمان برداری کر لی جائے، یہی دعوت تھی، اور ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔